يعمل الظالمون. وقال تعالى إنما يؤخرهم وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 22 جنوری ہے، جمعہ کا دن ہے، اور بھارت کے وقت کے اعتبار سے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات 9 بجے کسی نہ کسی اہم عنوان پر ہم بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سامنے رکھ کر کچھ آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ نے ہزاروں کی تعداد میں بیان کو سنا اور دیکھا، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا دیکھ لینا، کیونکہ گزشتہ ہفتے کا بھی بڑا اہم عنوان تھا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، خاوند اور بیوی اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ سکھایا ہے۔ ناظرین، آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، میں 93-94 میں 1993-94 میں ایک کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت کافی وہ اشعار میرے پسند کیے جاتے تھے، سنے جاتے تھے۔ انہی اشعار میں سے ایک یہ شعر تھا کہ ڈھاتے ہیں مظالم جو کہہ دو یہ انہیں جا کر، ڈھاتے ہیں مظالم جو کہہ دو یہ انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کچھ دوستوں نے جب یہ میرا عنوان دیکھا تو پرانے 20-25 سال پہلے جنہوں نے میری یہ نظم، یہ اشعار سنے تھے، انہوں نے ضد کی کہ مفتی صاحب تھوڑا سا بیان شروع ہوتے وقت یہ اشعار ضرور گا کر سنا دینا۔ تو آئیے میں انہی اشعار سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ وہ جو اشعار میں بچپن میں گایا کرتا تھا، وہ اشعار کچھ ایسے تھے: دنیا کسی مفلس کی ہمراہ نہیں ہوتی، دنیا کسی مفلس کی ہمراہ نہیں ہوتی۔ کسی غریب کے ساتھ، کسی مفلس کے ساتھ آج کل دنیا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر بہن غریب ہو، بہنوئی غریب ہو، تو بھائی، اس کی بیویاں، بھابیاں، یہاں تک کہ بہنیں بھی اس غریب بہن اور غریب بہنوئی کے بھی قریب نہیں جائے گی۔ اگر غریب بہن ملنے بھی آ گئی تو بھائی اور بھابیاں جو ہے وہ جلدی فوراً اس سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہوگی، کیونکہ غریب بھائی ہے نا، غریب بہن ہے نا۔ ہاں، مالدار اگر بہن آ گئی تو سارے بھائی آگے پیچھے پھریں گے۔
تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. خیر وقت میرا کم ہوتا ہے اور اہم عنوان پر بات کرنی ہے، اس لیے میں اس پر تفصیل نہیں کر سکتا. تو دیکھیے شعر کیا ہے. دنیا کسی مفلس کی ہمراہ نہیں ہوتی، دولت کبھی غربت کی ہم راز نہیں ہوتی. اور اگلا شعر دیکھیں. ڈھاتے ہیں مظالم جو، اسی شعر کو میں نے آج کا عنوان بنایا. ڈھاتے ہیں مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر. ڈھاتے ہیں مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. دنیا کے سارے ظالموں سے پیغام سنا دو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، ہاں چاہے وہ دنیا کا کسی ملک کا پی ایم ہو، سی ایم ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا اسٹیٹ کا اتر پردیش کا یوگی آدتیہ ناتھ ہو، یا پھر دنگے اور فساد مچانے والے ہندوتوا ٹولے ہو، یا اپنے پاور کا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والا یوگی ہو، یا پی ایم مودی ہو، یا کوئی بھی ہو. شاعر کہتا ہے ڈھاتے ہیں مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر. کہہ دو یہ انہیں جا کر. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. چلو خیر، اس کا ایک اور شعر تھا جو بڑا اس وقت بڑا فیمس ہوا تھا، وہ بھی سن لو. اب تاج محل کوئی تعمیر نہیں ہوگا، اب تاج محل کوئی تعمیر نہیں ہوگا. ہر دور کی شہزادی ممتاز نہیں ہوتی. لیکن ہاں جی ہاں، ہماری اپنی بیویاں ممتاز سے کم نہیں ہیں. بیویوں پر بھی اگر طاقت کے نشے میں شوہر ظلم کرتا ہے تو آج وہ بھی اس بیان کو سنے گا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. آئیے ہم نے اس عنوان کو آج خاص طور سے یوں سمجھے کہ منتخب کیا ہے، اور وجہ ہوتی ہے ہم جو حالات دیکھتے ہیں، جو بھی ماحول دیکھتے ہیں، چاہے ہم ملک میں ہو رہے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، یا عالمی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ چلتا ہے تو ہم اس کو بھی لے کر اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی روشنی میں قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے حبیب کے پیاری پیاری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم پیغام پہنچاتے ہیں. اور مسلمانوں، اس پیغام کو سمجھ لو کہ حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، اللہ کا کلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہبری کرے گا. بلکہ کچھ آیتیں تو آپ کو ایسی لگے گی کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ جو ماحول چل رہا ہے، یہ جو حالات چل رہے ہیں، شاید اللہ نے اسی پر یہ آیت اتاری ہے. تو آج بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ ظلم عام ہو رہا ہے، ناانصافی عام ہو رہی ہے، قتل، مرڈر، ریپ عام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، اولاد ماں باپ کا حق مار رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اولاد کا حق مار رہے ہیں. تو ایسے تمام حالات کو دیکھ کر اور خاص طور سے جو ظلم بڑھ رہا ہے، ظاہری اعتبار سے ہم جس کو ظلم کہتے ہیں، اتیاچار کہتے ہیں، ناانصافی کہتے ہیں، وہ جو عام ہو رہی ہے، اسی کو لے کر آج ہم نے یہ عنوان چنا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور تمام قسم کے ظلم کرنے والوں کو
کو ہم اللہ کا یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ اللہ کلام پاک میں کیا کہتا ہے. اللہ اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. بڑی پیاری آیت کہ اللہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو، فلا تحسبن اللہ، تم یہ نہ سمجھو، تم یہ نہ گمان کرو کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو خبر نہیں ہے. کس بات کی؟ عما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں. آج مسلمان مایوس ہو رہا ہے کہ آج اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، ہمیں جانوروں کے نام پر، گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے، ایک داڑھی رکھ کر بازار میں گھومنا مشکل ہو گیا ہے، سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل وہاں فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین پر، فلسطینیوں کی بستی پر قبضہ کر رہا ہے، اسرائیل آتنکواد کر رہا ہے. بیت المقدس جیسا اللہ کا گھر، وہاں پر یہ زانی گھستے ہیں، شراب پیتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. پورے عالمی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم عام ہو گیا ہے. کشمیر میں کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، کس طریقے سے مرڈر اور قتل ہو رہے ہیں. اہل ایمان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. یہ تمام حالات کو دیکھ کر کبھی کبھی اہل ایمان بھی مایوس ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار آخر اللہ کہاں ہے. جی ہاں، کبھی کبھی تو جاہل عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ سویا ہوا ہے. کچھ لوگ تو زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے، کہ اللہ کو دکھ نہیں رہا ہے. لیکن سن لو، ظالم آج کتنا بھی ننگا ناچ کریں، کچھ بھی کریں، میں آگے تفصیل بتاؤں گا کہ ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ظلم کو سہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن آج میں آپ کو سب سے پہلے یہ آیت سمجھاؤں کہ دماغوں میں اگر یہ چیز ہوگی کہ اللہ بے خبر ہے، نعوذ باللہ اللہ کو خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، کہ اللہ سو گیا ہے، ایسے کفر کے کلمات بکتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی عورتیں بھی کہہ دیتی ہے کہ میرے ساس سسر اتنا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، سسرال کی طرف سے مجھ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، میرا شوہر شراب پی کر آتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لاتیں مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یا میرا شوہر، میں اتنی نیک ہوں، میں اس کی خدمت کرتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھے دبا کر رکھتا ہے، کچل کر رکھتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، تانے دیتا ہے، مارتا ہے. تو کیا کبھی مسلح بچھا کر عورتیں بھی اللہ سے شکایت کرتی ہے؟ جی ہاں، آگے کہوں گا، میں آگے میں آ رہا ہوں. جی ہاں، اس لیے تمام ظالموں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو. پہلے میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، بلکہ تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو، کہ پوتر قرآن میں، پوتر پوتھی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کہ اللہ کو تم غافل مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو یہ مت سمجھو کہ وہ غافل ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے. عما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں نہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے انما یؤخرہم، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور جب میں پکڑوں گا، جب میں گرفت کروں گا، تو پھر میری گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے. جی ہاں، کہتے ہیں نا، وہ کہاوت ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں. دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ دیر بھی مصلحت کے تقاضوں کے تحت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اللہ دیر کر رہا ہے، نہیں، وہ بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. تو اللہ کے پاس دیر تو ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں. اللہ جو مہلت دیتا ہے اس سے ظالم بھی دھوکہ نہ کھائے. کبھی کبھی ظالم کہتا اوہو، میں نے تو اتنے قتل کروایا، میں نے تو اتنے دنگے کروایا، میں نے تو اتنا فساد کروایا، میں نے تو پورے گجرات کو جلوایا، میں نے تو پھر بھی یہ کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تو مجھے اور آگے بڑھا رہا ہے،
مجھے سی ایم سے پی ایم بنا رہا ہے، تو ظالم بھی دھوکہ نہ کھائے، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے میں مہلت دوں گا اور پھر میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ میرے بھائیو، زندگی میں ظلم نہ کرو، ہر چھوٹے بڑے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ناحق کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، ناحق کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ مارو۔ شوہر بھی اس بات کو سمجھ لے، یہ نہ سوچے کہ یہ تو میری بیوی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ بیچاری تو مجبور ہے، محتاج ہے، شوہر کے ہاتھ تلے ہیں، دبی ہوئی ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے، نبی بھی کہتے ہیں کہ ناحق کسی کو تھپڑ بھی نہ مارو، ظلم نہ کرو، ناحق کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرو، ناحق کسی کو ذلیل نہ کرو، اس کی تحقیر نہ کرو، اس کی تذلیل نہ کرو، ناحق کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، ناحق کسی کا مال اپنے پاس دبائے نہ رکھو، روکے نہ رکھو۔ یاد رکھو کہ ظلم ایسی بدترین چیز ہے کہ ظلم سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہاں ظلم بڑی بدترین چیز ہے۔ ظالموں، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم نے پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھے، تھوڑا سا غور کرے کہ ظلم کتنا عام ہوا تھا۔ آپ دیکھو فلسطین کا کیا حال بنا دیا گیا، شام کا کیا حال بنا دیا، سیریا کا کیا حال بنا دیا، لبنان کا کیا حال بنا دیا، عراق کا کیا حال بنا دیا، افغانستان کا کیا حال بنا دیا، کشمیر کا کیا حال بنا دیا۔ ظلم بہت بڑا۔ آخر میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ تم نے پوری دنیا میں ظلم عام کیا، نا انصافی، اتیاچار، بلاತ್ಕಾರ تم نے عام کیا۔ جوؤں کے اڈے، شراب خانے، چکلے، ڈانس بار، میوزک کلب، نائٹ کلب، تم نے سب کو عام کر دیا، اجازت دے دی۔ زمین پر تم نے گناہوں کا انبار لگا کر ظلم کیا۔ گناہوں کو عام کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تم نے یہ ظلم کیا، پھر اللہ کی لاٹھی چلی، اللہ کی لاٹھی چلی، آواز بھی نہیں آئی، اس نے ایک وائرس بھیج دیا، پھر اس رب نے تم تمام کو، پوری دنیا کو لاک کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا۔ جی ہاں، اور یہ بھی خاص بات، جو ظالم نمبر 1 تھا، سب سے زیادہ اللہ نے اسی کو پھر پریشان کیا کہ اس کے ٹیکنالوجی بھی کسی کام نہیں آئی۔ جی ہاں، دنیا اس کو سپر پاور سمجھ رہی تھی، اللہ نے سب سے پہلے اس کو ظلم کی انتہا کیا تھا۔ کسی بھی ملک میں گھستا تھا، کہیں پر بھی قبضہ کرتا تھا، کسی کے بھی پیٹرول کے کنووں پر قبضہ کرتا تھا، کسی کی زمین میں سونا دیکھا، خزانہ دیکھا، پیٹرول دیکھا، مال دیکھا، لالچ کیا، اور وہاں پر آتنکواد کو مٹانے کے نام پر گھسا، اور خود آتنکوادی سب سے بڑا۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کو اس وائرس کے ذریعے سے تباہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کا دوست ظالم نمبر 2، جی ہاں، کہوں گا تو بڑی مرچی لگے گی، اور ویسے بھی آپ عقل مند ہے، آپ کو اشارہ کرنے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ دوسرے نمبر کے ظالم کو اللہ نے تباہ کیا، اور ابھی وہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا کیا ہوا، میں نے تو پورے ملک کو بے وقوف بنا دیا، اور میرے یہاں تو اندھ بھکتوں کی کمی نہیں ہے، پورے ملک کو میں نے تباہ کر دیا، پھر بھی لوگ میری بھکتی میں مبتلا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ جی ہاں، اور پھر ایسی آپ دیکھو کہ جس ملک نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا تھا، سانپ بھی کھا رہے ہیں، بچھو بھی کھا رہے ہیں، کیڑے بھی کھا رہے ہیں، مکوڑے بھی کھا رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے نا۔ اور اس ملک میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ٹریننگ سینٹر کے نام پر انہیں حراستی کیمپوں میں رکھا گیا، اور جمعہ کے دن ان کو سور کھلایا جاتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس ملک کو پھر یوں سمجھیے کہ تباہی کا پوری دنیا میں مرکز بنا دیا، اور یہ وائرس پھر پوری دنیا میں وہیں سے چل پڑا۔ تو میں یہ اشارے کر رہا ہوں، جی ہاں، یاد رکھو۔ پھر وہیں پر کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، تو پھر وہ چائنا ہو جو ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہو، یا پھر وہ سپر پاور امریکہ ہو، یا پھر وہ کوئی بھی ہو، یا وہ بھارت ہو، یا پاکستان ہو، یا افغانستان ہو، یا لندن ہو، یا کوئی بھی ہو، جب ظلم کرو گے اور گناہوں کو دیکھو، گناہوں کو عام کرنا یہ بھی اپنے آپ پر ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔
جب کوئی حکومت اگر یہ سوچے گی کہ شراب کے اڈوں کو میں کھلواؤں گی تو شراب سے زیادہ مجھے نفع ملے گا، اس لیے آپ دیکھو لاک ڈاؤن میں اسکولیں نہیں کھلی، کالج نہیں کھلے، مدرسے نہیں کھلے، لیکن سب سے پہلے کیا کھولی حکومتوں نے؟ شراب کے اڈے کھولی۔ جی ہاں، شراب کے اڈے کھولی، کیونکہ شراب سے نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ جب تم کسی گناہ کو عام کرو گے اور حکومتی طور پر تم اس کی اجازت دو گے تو تم بھی ظالم ہو کہ لوگوں میں گناہ کو عام کر رہے ہو۔ تعلیم کے اڈے نہیں کھولو گے، ایجوکیشن اور شکشن کے اڈے نہیں کھولو گے، کورونا پھیل جائے گا، لیکن شراب کے اڈوں سے کورونا نہیں پھیلے گا، کیونکہ اس سے نفع بڑا ملتا ہے۔ پاکستان ہم کہتے ہیں بھئی اسلامی ملک، لیکن پاکستان میں ایک گروپ تھا، عورتوں کا ایک گروپ، بے حیا ننگی عورتوں کا، بے شرم عورتوں کا، جنہوں نے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا اور انہوں نے ننگے ہو کر یہ کہنے لگی تھی کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اللہ نے ایسا وائرس چھوڑ دیا کہ جو جسم نہیں چھپا رہی تھی اب ان کو منہ بھی چھپانا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، ناک بھی چھپانی پڑ رہی ہے، اب بغیر ناک اور منہ کو چھپائے کے نہیں رہ سکتے، اور حکومت بھی جرمانہ لگا رہی ہے۔ جی ہاں، تو یہ سب بھی ظلم ہے۔ جب گناہوں کو عام کرو گے، ظلم کو عام کرو گے تو اللہ کی لاٹھی چلے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ تو چل سکتی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں انسانوں کو آپ دیکھو جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ان کو کھلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ لیکن جب انسان ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، تو اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اور مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے اس کی فرش سے سیدھا عرش پر جا کر ٹکراتی ہے، اور پھر اللہ کے جلال اور غضب اور غصے کو دعوت دیتی ہے، اور پھر ظالم تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس کے ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ ظالم و جابر حکمرانوں کی تباہی کے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ ٹرمپ، یہ بھی سن لیں، ظالم اللہ نے تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اور آج بھی جو نیا صدر بنا ہوگا، اگر اس کے دماغ میں بھی اگر انسانوں پر ظلم کرنا ہوگا یا اہل ایمان کو خاص طور سے ستانا ہوگا تو وہ جو بائیڈن بھی سن لے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے ملک کے سی ایم اور پی ایم بھی، ہمارے ملک کے پی ایم بھی سن لے کہ قرآن ذرا اٹھا کر دیکھو، ظلم کرنے والا فرعون گھمنڈ تھا، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، ظلم کیا، نبی حضرت موسیٰ کے پیچھے لشکر کو لگا دیا، آخر اللہ نے تباہ کر دیا، دریا میں ڈبو دیا پوری فوج کے ساتھ۔ قرآن میں واقعات گواہ ہے۔ قارون بڑے خزانوں کا مالک تھا، شاید خزانچی تھا یا وزیر داخلہ تھا، گروہ منتری تھا، تو گروہ منتری بھی سن لیں۔ حامان، نمرود، شداد، یہ سب بڑے بڑے رتی مہارتی گزرے ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ ان کی زندگیاں بیان کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، ایک کی بھی زندگی بیان کروں۔ جی ہاں، یہ تمام کے واقعات آج کے سی ایم، پی ایم اور آج کے ظالموں کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے تباہ کر دیا ہے اللہ نے، اور ظلم کا حساب دیر سے ہی صحیح مگر ظالم کو دینا ہی پڑتا ہے۔ گجرات کا حساب دینا پڑے گا، گودرا کا حساب دینا پڑے گا، احمد آباد کا حساب دینا پڑے گا، میرٹھ کا حساب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، منصور، اجین کے جتنے ذمہ دار ہیں مدھیہ پردیش کے، حساب دینا پڑے گا، دیر سے ہی صحیح مگر چکانا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے ایک بکر قصاب کا واقعہ لکھا ہے، ایک قصاب کا واقعہ لکھا ہے، وقت کیا کریں کم ہے، قصاب کا واقعہ لکھا ہے کہ جس نے 20 سال پہلے ایک معصوم بچے کو مارا تھا اور ایک معصوم عورت کا قتل کیا تھا۔ جی ہاں، جو اپنی عزت کو بچا رہی تھی اور یہ ہوس کا درندہ اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ واقعہ لمبا چوڑا ہے، میں سنا نہیں سکتا ہوں، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ 20 سال پہلے ایک اس کے معصوم بچے کو مارا اور پھر بتایا کہ اگر تو میری بات نہیں مانتی ہے تو میں تجھے بھی ایسے ماروں گا۔ آخر اس عورت نے اس کی بات نہیں مانی، اس عورت کو اس نے نوچا، اس کی عزت سے کھیلا، اس کے بال نوچے اور اسے بھی اس دریا میں پھینک دیا۔ یہ کشتی چلاتا تھا، جب دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ہے تو نیت خراب ہوئی، بچے کو پھینکا اور پھر اس عورت کو بھی اس لیے پھینک دیا، مار دیا، قتل کر دیا کہ کہیں یہ جا کر پھر بچے کے قتل کا مقدمہ مجھ پر نہ کر دیں اور پھر ریپ کا مقدمہ مجھ پر نہ کر دے۔ آخر اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد کشتی چلانے کا جو کاروبار تھا وہ چھوڑ دیا اور وہ بکر قصاب بن گیا، قصاب بن گیا، قصائی بن گیا، اور یہ رات میں جانور ذبح کرتا تھا اور صبح لا کر مارکیٹ میں، جیسے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ 4-5 بجے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور صبح 6 بجے 7 بجے سے دکان لگ جاتی ہے. تو اب یہ بھی ایسے ہی کرتا تھا اور جانور ذبح کر کے جب گوشت وغیرہ بیچنے کے لیے منڈی میں لاتا تھا تو خون کے دھبے وغیرہ ڈریس پر لگے ہوتے تھے. ایک دن یہ آ رہا تھا کہ خون پر ڈریس پر دھبے لگے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے پیٹ میں چھرا گھپا ہوا تھا, کسی نے اس کو مارا تھا اور اس نے اس کو پکڑا اور اس کے ہی پاس دم توڑ دیا. اب جناب لوگوں نے کہا کہ قاتل یہی ہے اور اس کے بدن پر اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ہے. آخر پھر اسے قاضی نے سزا سنائی پھانسی کی. میں شارٹ میں سنا رہا ہوں. قاضی نے سزا سنائی پھانسی کی تو اب یہ رونے لگا. تو پولیس والے نے پوچھا کہ بھئی آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ جس قتل کے بنیاد پر مجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے یہ قتل تو میں نے نہیں کیا ہے, لیکن رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ظلم کا حساب تو چکانا پڑتا ہے. 20 سال پہلے میں نے اس پوری سٹوری سنا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے ایک معصوم بچے کا قتل کیا تھا, دریا میں پھینکا تھا اور اس کی ماں کا بھی قتل کیا تھا, لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کیونکہ اس وقت دریا میں کشتی میں وہ تھے اور صرف میں تھا, صرف اللہ دیکھ رہا تھا. آخر 20 سال کے بعد مجھے میرے کیے کی سزا 20 سال کے بعد مل رہی ہے اور میں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہوں. جی ہاں, تو ایسے ڈھیر سارے واقعات ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ آدمی ظلم کرے گا, قتل کرے گا, ایک نہ ایک دن اسے اس کی سزا ملے گی. جی ہاں, اللہ دنیا والے چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کی عدالت میں آج تو دنیا میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھو کہ مجرم کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہم نے توڑا ہے, ہمیں فخر ہے, گرو ہے اس بات پر, اور عدالت کہہ رہی کہ نہیں شریف زادو تم نہیں تھے, چھوڑ دیے جا رہے. تو دنیا کی عدالتوں سے تو چھوٹ جاؤ گے. جی ہاں, لیکن اللہ کی عدالت سے کہاں چھوٹو گے؟ جی ہاں, اللہ کی عدالت سے کہاں چھوٹو گے؟ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے آواز نہیں آتی ہے. آپ دیکھو کہ اس وقت بابری مسجد کے توڑنے کے لیے جس نے ماحول بنایا تھا اور پورے ملک میں ریلی کر کے ماحول بنایا تھا اور زہریلی ہوائیں پورے ملک میں نفرتیں پیدا کر دی تھی, اور اس وقت اس کی وجہ سے اس کی پارٹی سत्ता میں آئی اور پھر حکومتیں ملی, آج اس کا پارٹی میں کیا حال ہو گیا. جی ہاں, اس لیے ایک مشہور شاعر ہے, اس نے شعر پڑھا ہے اس کے بارے میں, اڈوانی کے بارے میں کہ حال کیا ہو گیا آج. جی ہاں, وہ جو کہتے ہیں نہ گھر کا کیا بولتے, کچھ تو بھی کہاوت ہے, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ایسی کچھ تو بھی کہاوت ہے, آپ کو یاد ہوگی شاید. تو کسی شاعر نے اس پر کہا ہے تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا. یہ انداز اسٹائل سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کس کے اشعار ہے, عمران پرتاپ گڑھی کے. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا, لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا, اجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے, اجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے, یہ باتیں اڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا. تو اللہ نے کیسا ذلیل کیا کہ جن کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, بلکہ جو لوگ کبھی اڈوانی کے لیے مائک پکڑا کرتے تھے آج وہ اڈوانی کا سب سے برا حال کر رہے ہیں. تو سب کے نمبر لگیں گے, نمبر سب کے آئیں گے. گجرات کے جو ذمہ دار تھے فسادوں کے ان کے بھی نمبر آئے گے, بھلے ہی آج وہ پاور میں ہو, سत्ता میں, ان کو لگتا ہے کہ عدالتیں ہماری, جج ہمارے ہاتھ میں, ہم جو چاہیں فیصلے کروائیں, لیکن نمبر تو سب کے آئے گے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں چلے گی انشاءاللہ, تو آواز نہیں آئے گی, لیکن چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے. ظالموں, آج اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے لیکن چھوڑے گا نہیں. آج میں عام آدمی سے بھی کہتا ہوں کہ ہم کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں, اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کھلے عام مرڈر ہو رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہے. یو پی اتر پردیش کا حال آپ دیکھو, وہاں تو خیر گنڈا راج ہے, دوبے راج ہے. آپ دیکھیں گولیاں چل رہی ہے, لڑکیوں کے چہرے پر تیزاب پھینکے جا رہے ہیں, عزتیں لوٹی جا رہی ہے, بیٹیوں کی پیٹ میں چھرے گھونپ رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, گھروں پر قبضے کر رہے ہیں. یہ بھی عام مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان بھی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان چھوڑ دیا جائے گا, اللہ کو مانتا ہے نا, نہیں.
گھروں پر ہم قبضے کر رہے ہیں، دکانوں پر قبضے کر رہے ہیں، ہفتہ وصولی کر رہے ہیں، جائیدادیں کھا جا رہے ہیں، ایک پلاٹ فراٹ کر کے کئی لوگوں کو ہم بیچ رہے ہیں، مسجد، مدرسہ، درگاہ، قبرستان، وقف کی زمین، یتیم خانے کا مال، چندہ کھا جا رہے ہیں، کسی کے بچے کا کڈنیپ کر رہے ہیں، بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں، الیکشن میں بھائی کے خلاف، خاندان والوں کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں، کسی کے راز، کسی کی کمزوری اگر ہم کو مل گئی تو اس کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ سب ظلم ہے۔ ظالموں سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب چلے گی تو آواز نہیں آئے گی اور ٹھوکتی چلی جائے گی۔ ظالموں، ظلم یہ بھی ہے کہ تم طاقت کا غلط استعمال کرو۔ آج میں شوہر ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ عورت تو میرے غلام ہے، میری پیر کی جوتی ہے، اور یہ تو میرے آگے جا ہی نہیں سکتی، اور وہ بیچاری بھی کیا کرے گی؟ کیونکہ عورتوں میں اللہ رب العزت نے عام طور سے یہ ذہن بنایا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مر جائیں گی مگر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ کچھ خاندانی عورتیں ایسی ہوتی ہے، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، بیٹیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی یہاں سے کھڑی جا رہی ہے، یعنی جب اس کی شادی ہوتی کھڑی جا رہی ہے، اب آڑی آنا یعنی اس گھر سے تیرا جنازہ نکل جائے، ساری چیزوں کو برداشت کرنا۔ بہت ساری ڈھیر ساری ہمارے مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اب شوہر ظلم کرتا چلا جاتا ہے، شوہر پناہ دکھاتا ہے، غلط پاور کا استعمال کرتا ہے، اپنی کمزور بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ تم چھوٹے بھائیوں کا حق مارو، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اپنی بہنوں کا حق دباؤ، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اتی کرمن کر کے راستے روکو، راہگیروں مسافروں کو تکلیف دو، ظلم یہ بھی ہے کہ تم اپنے نیچ پنے سے گلی اور محلے کے لوگوں کو ڈراؤ، دبا کر رکھو، ظلم یہ بھی ہے کہ لوگ تمہاری بدماشی، گنڈا گردی اور نیچ پن سے ڈر کر تم غلیظوں اور ناپاکوں کے سامنے خاموش رہنا بہتر سمجھے، اور نیچ اور گھٹیا آدمی سمجھتا ہے کہ دیکھا ڈیرنگ اپنی کتنی ہے، کہ اس کی ہمت نہیں ہے مجال نہیں کہ اپنے سامنے کچھ نہیں بولتے۔ ارے نیچ، غلیظ، ناپاک، تو ظلم کر رہا ہے نا، اور وہ مظلوم تیرے نیچ پنے سے ڈر کر خاموش رہ رہا ہے، لیکن مظلوموں کا، تمام مظلوموں کا ایک ہی مالک ہے، سہارا ہے۔ جی ہاں، اور سب مظلوموں کی ایک سپریم کورٹ ہے جہاں سب کو انصاف ملتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ظالم کی پکڑ ہوتی ہی ہے، طے ہے، ظالم کی پکڑ طے ہے، کنفرم ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ سنو ظالموں، رب کی جب پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ عالمی ظالموں کا انجام بھی تمہارے سامنے، اور ہمارے ملک کی ظالموں کا انجام کچھ کا تو سامنے آ گیا ہے۔ وہ جس کے زمانے میں بابری مسجد توڑی گئی تھی، وقت کا پی ایم ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کتوں نے گھسیٹا ہے۔ جی ہاں، تو اہل ایمان بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ خود بھی ظلم نہ کریں، خود بھی ظالم نہ بنیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کا حساب لے گا۔ بابری مسجد کے قاتلوں، ظالموں میں سے کچھ کا انجام تو تم نے دیکھا، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جن کا انجام ابھی دیکھنا باقی ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ان کا بھی انجام برا ہوگا۔ آج میں موجودہ حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ طاقت، پاور کا، سطح کا غلط استعمال جتنا کرنا ہے کر لو، دنگے کروا رہے ہو، فسادیوں کے رکھوالے بنے بیٹھے ہو، انصاف اور منصف دونوں کو خرید لیا ہے، کرسیوں کے لیے ملک میں آگ لگوا رہے ہو، نفرتوں کا بیوپار کا ایک سپریم کورٹ جب فیصلہ سنائے گی تو تم اور تمہارے پالتو کتے کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کی لاٹھی چلے گی، ضرور چلے گی، وہاں تو ایسا انصاف ہوگا کہ سینگ والی بکری بھی، پیارے آقا نے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا تھا تو اللہ بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، اور اس سے بھی کہے گا کہ لے لے تیرا بدلہ۔ خیر، آخر بات، وقت ختم ہو گیا، آخر بات کہ ظلم اگر ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس کو برداشت کرو، بلکہ ظلم کو برداشت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ گناہ کو برداشت بھی مت کرو اگر ظلم عام ہو رہا ہے، بلکہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو بچا لو، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ کیوں؟ آج ظلم برداشت کر کے ہم ظالم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ظالموں کی کبھی تو ہم لوگ ظالموں کی بھی عزت کر رہے ہیں، دادا، باوا، بھاؤ، ظالموں کی عزت کر کے ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ارے ظالموں کا بائیکاٹ کرو، ظالموں کا مقابلہ کرو، ظلم کو برداشت مت کرو۔ اگر لڑنے کی طاقت ہے لڑو، بولنے کی طاقت ہے تو ظالموں کے خلاف بولو،
تم ایمان والے ہو، تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہوتے دیکھ رہے ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکو، اور یہ دونوں طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھو۔ لیکن ہم دل سے برا نہیں سمجھتے بلکہ ظالموں کی آؤ بھگت، ان کا استقبال، سواگت، ستکار، سمان، شال، گل، ناریل نہیں۔ میں ہندو مسلمانوں سب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بھی ظلم عام ہو رہا ہے، ظالموں کو برداشت مت کرو، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لڑو، سنگھرش کرو، اور اس پیارے ملک میں بھی ظلم کو پھیلنے مت دو، ظالموں کو مضبوط مت کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ذہن میں تھی، وقت کم ہوتا ہے، 35-40 منٹ میں آدمی کیا بات کرے گا، بس جو کچھ بھی اللہ نے ذہن میں ڈال دیا میں نے بات رکھ دیا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ یاد رکھو، ہم اپنے آپ میں بھی سوچیں کہ مجھ سے کئی ظلم تو نہیں ہو رہا، میں بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا، میں بچوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، میں کام کرنے والوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، میں پڑوسیوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، میں اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا، میں چھوٹے بھائی کا، بہن کا حق تو نہیں مار رہا۔ یہ تمام چیزیں ظلم ہیں۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بھی نہیں ہے، سب اس کو خبر ہے، اور وہ برابر وقت پر سزا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو تمام کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا اگر تو نے طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، ستہ دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے میرے مولا، اس کے ذریعے ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہر قسم کے ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر قسم کے وائرس، ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔